السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سرفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے امریکہ کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ وہ تحقیقات کس بارے میں ہے؟ افغانستان میں جب امریکہ نے جنگ کا آغاز کیا تو وہاں پہ بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ تقریباً ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ کے قریب افغانستان کے لوگ اس جنگ میں جاں بحق ہو گئے۔ تو یہی بہت ساری اس طرح کے واقعات ہوئے جو انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آئے اور امریکہ میں بھی اور ہر جگہ کے اوپر ان کو سنا گیا۔ تو اب جا کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس نے اس واقعے کو اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیا ہے اور اس کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی امریکہ نے یہاں کے افغانستان میں 18-19 سال میں جو یہ کارروائیاں کی جن میں بے پناہ لوگ مارے گئے، اس کے خلاف ایک مربوط اور واضح تحقیقات ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ اس میں طالبان کتنے مارے گئے اور عام اور بے گناہ لوگ کتنے مارے گئے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی آپ سنتے آئے ہوں گے کہ یہ امریکہ کے جو ڈرون جب یہ ڈرون سے اسٹرائک کرتے تھے تو وہاں بہت زیادہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا تھا۔ یعنی کہ اگر ایک گھر میں یا ایک کسی کمرے میں کوئی مطلوبہ شخص ان کا موجود ہے تو وہاں پہ یہ ڈرون سٹرائک کرتے تھے، اس کے ساتھ جو ساتھ والے گھروں میں بھی لوگ ہوتے تھے وہ بھی اس سے جاں بحق ہو جاتے تھے۔ اور بہت سی جگہ پہ تو ایسا پتہ چلا کہ انہوں نے قبرستان میں جنازہ پڑھاتے ہوئے یا کسی کھلی جگہ پہ جنازہ پڑھاتے ہوئے وہاں کے اوپر سٹرائک کیے۔ وہاں پہ ایک جنازہ گاہ میں اگر ایک بندہ ان کو مطلوب تھا، وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے، وہ شہید ہو جاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ شادی کے فنکشنز میں کئی بار انہوں نے سٹرائک کی ہے۔ وہاں پہ اگر کوئی 1 یا 2 بندے ان کے مطلوب ہیں تو وہ کسی شادی کے فنکشن میں ہے، ولیمے کی دعوت میں ہے، تو یہ انہوں نے پورے کے پورے اس ایریا کو، اس جگہ کو سٹرائک کر کے اڑا دینا۔ ہزاروں اور سینکڑوں لوگ اس میں شہید ہو گئے، جاں بحق ہو گئے۔ تو ان سارے بہت سی معلومات وہ اقوام متحدہ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ ثبوت کے طور پہ چیزیں مہیا کی گئیں۔ اس کے اوپر انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی شروع کرنی ہے۔ تو امریکہ نے کیا کیا ہے؟ صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے فوری انٹرنیشنل کورٹ کے ممبران کے اوپر اور ان کے جو چیئرمین ہیں جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اس کے اوپر، ان کی فیملی کے اوپر اور باقی جتنے بھی ممبران ہیں جو انہوں نے کہا کہ امریکہ کے خلاف اس کارروائی میں اور تحقیقات میں شامل ہوں گے، ان سب کے اوپر پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے اور ان کی فیملیز کو بھی ویزا نہیں دینا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جو وہاں پہ موجودہ ممبرز، ان کی نقل و حرکت امریکہ میں بھی محدود کر دی جائے گی اور آنے والے دنوں میں ان کو یا ان کی فیملیز کو امریکہ کا ویزا بھی جاری نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے اس اقدام کو بہت زیادہ سراہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے انٹرنیشنل کورٹ نے اسرائیل کے خلاف بھی فلسطین میں انہوں نے کارروائیاں کی اور وار کرائم کیے ہیں، تو اس کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کیا۔ تو اسی کی رسپانس میں اسرائیل نے بھی ٹرمپ کی اس عمل کو، اقدام کو سراہا ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ پہ پابندیاں لگا دی ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ یہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایسی کارروائیاں کر رہا ہے جو غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے اور ان کو بے گناہ طور پہ ان کے امیج کو انٹرنیشنلی ان کی ساکھ کو خراب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ امریکہ کا وہ ہٹ درمانہ رویہ ہے، کیونکہ وہ ایک طاقتور ملک ہے اور ساری اقوام متحدہ کے جتنے بھی ذیلی ادارے ہیں تو یہ سارے بلا واسطہ امریکہ کے ہی کنٹرول میں ہے۔ کسی بھی تحریک یا کسی بھی قرارداد کے اگر حق میں امریکہ چل پڑتا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے۔ جس کی مخالفت میں امریکہ آ جاتا ہے تو وہ قرارداد یا وہ تحقیقات اور وہ معاملہ وہ ویسے کا ویسے ہی رہ جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی کارروائی نہیں کی جاتی۔ تو یہ مسلسل اسرائیل کے خلاف بھی، جب بھی دنیا نے اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہی، اقوام متحدہ میں بہت ساری قرارداد منظور ہوئی، لیکن امریکہ نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور اپنے اثر و رسوخ سے ان قراردادوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ تو ناظرین، یہ کیونکہ اسرائیل کی پہلے سے بھی ایک پلاننگ چل رہی تھی، وہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی کو ان کو اپنے اندر ہضم کرنا چاہتا ہے اور اردن کی ایک ویلی ہے جارڈن ویلی کے نام سے، اس کو بھی اپنے اندر ہضم کرنا چاہتا ہے۔ تو ان کی وہ کوششیں اور وہ تیاریاں مکمل طور پہ جاری ہیں اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو انہوں نے اپنی آرمی کو
واضح پیغام دے رکھا ہے کہ وہ تیاری کریں، کیونکہ انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ 1 جولائی سے ہم اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں گے، اور جتنے بھی علاقے ہیں اس کو غزہ کے اور ویسٹ بینک کے مغربی کنارے کے، ان کے اوپر ہم اپنا قبضہ مکمل کرنا ہے۔ اور اس کی ایک یہ بھی اس لیے بھی جلدی ہے نیتنیاہو کو، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا امریکہ کے الیکشن ہونے ہیں، ٹرمپ کی مدت پوری ہونے والی ہے، اور ٹرمپ وہ واحد بندہ ہے جو اسرائیل کو نا بے جا سپورٹ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جو تھے باراک اوباما، انہوں نے اسرائیل کی بہت ساری جو ڈیمانڈز تھی ان کو پورا نہیں کیا، اور انہوں نے اس چیز کے اوپر سخت اقدام لیا، اور انہوں نے جو غیر قانونی قبضہ ہے اور سیٹلمنٹس ہیں اسرائیل کی فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں، ان کو غیر قانونی قرار دیا ہوا تھا۔ جبکہ ٹرمپ نے آ کے کیا کیا ہے کہ ایک تو ان غیر قانونی سیٹلمنٹس کو قانونی قرار دے دیا، اور ان کو باقاعدہ جو ہے اسرائیل کا حصہ قرار دے دیا، بلکہ آنے والے دنوں میں بھی انہوں نے جو گولان ویلی تھی جو شام کا حصہ ہے، وہ بھی انہوں نے اسرائیل نے جو قبضہ کیا تھا اس کو بھی انہوں نے جائز قرار دے دیا، اور ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی جو ہے اس کے اوپر مزید قبضہ کرنے کے لیے بھی انہوں نے اس کو قانونی قرار دے دیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا نیتنیاہو کو ایک یہ بھی بڑی جلدی ہے کہ ٹرمپ کے نئے الیکشن آنے سے پہلے جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، کیونکہ اس وقت ان کو امریکہ کی مکمل سپورٹ ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ دوبارہ سے وزیر اعظم صدر جو امریکہ منتخب نہ ہو، تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے جو یورپی یونین میں بھی اپنی لابی مضبوط کی ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں جرمنی نے جو ہے وہ حزب اللہ جو لبنان کی ایک مسلح جماعت ہے اس کو دہشت گرد جماعت قرار دے دیا امریکہ کے بعد، اور جتنے بھی ایسڈ سے اثاثے تھے جرمنی میں انہوں نے ان سب کو سیز کر دیا، اور جتنے بھی لوگ اس سے منسلک تھے حزب اللہ سے ان سب کو گرفتاریاں کی اور ان کے جو اثاثہ جات کو ضبط کر لیا ہے۔ اور ناظرین ایک اور بھی خبر آئی ہے کہ ناروے نے جو ہے فلسطین کی جو امداد کر رہے تھے ناروے، تو انہوں نے وہ امداد بھی بند کر دیا ہے۔ انہوں نے اس میں یہ موقف اپنایا ہے کہ فلسطین جو ہے اپنے تعلیمی سلیبس میں اسرائیل کے خلاف جو ہے نا کارروائیاں کرنے کو ایک جہاد قرار دیا ہے، لہٰذا یہ ایک دہشت گردی کو ہوا دینے والی بات ہے اور ایک انتہا پسندی کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ تو جب تک یہ اپنے تعلیمی سلیبس اس کو درست نہیں کرتے تو ان کی جتنی بھی فنڈنگ تھی ناروے دے رہا تھا وہ بھی بند کر دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کام یہ ہوا ہے کہ متحدہ عرب امارات UAE نے جو ہے نا تل ابیب میں جہاز بھیجا اتحاد ایئر لائن کا جو امدادی سامان لے کے گیا ہے، اور وہ سامان کس کے لیے؟ فلسطین کے لیے انہوں نے ویسے تو بھیجا ہے کہ فلسطین میں جو ہے نا کیونکہ وہاں پہ ساز و سامان کی شدید قلت ہے، تو ایک مسلمان اور بھائی چارے کے تحت انہوں نے اس امداد بھیجی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی پچھلے ہفتے بھی جو ہے نا UAE نے امداد کا ایک جہاز بھیجا تھا جو فلسطین نے ریجیکٹ کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر در پردہ اصل میں اس سارے معاملے کے پیچھے مسئلہ یہ ہے کہ UAE جو ہے متحدہ عرب امارات وہ اسرائیل کے ساتھ جو اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہتا ہے، اور اس لیے وہ چھپ چھپ کے یہ اس طرح کے حرکتیں کر رہا تھا۔ تو پہلے بھی انہوں نے جہاز بھیجا جو تل ابیب میں لینڈنگ کیا اور امدادی سامان بھیجا وہاں سے فلسطین کو، فلسطین نے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابھی کل ہی ایک اور جہاز جو ہے وہ تل ابیب میں دوبارہ سے لینڈ کیا ہے اور امدادی سامان لے کے، وہ بھی فلسطینی اتھارٹی کو اطلاع دی گیا کہ آپ کا امداد کے لیے آپ کے لیے سامان آیا ہے۔ تو اس کے اوپر اب فلسطین والوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا ہے کہ آپ ہماری آڑ میں اگر اسرائیل سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ نے اسرائیل کو جو ہے نا اپنے تعلقات ان سے سفارتی سطح پہ قائم کرنے ہیں، اسرائیل کو ایک آزاد ریاست کے طور پہ قبول کرنا ہے، تو آپ کھلم کھلا اپنے طریقے سے کریں، فلسطین کے کاندھے پہ رکھ کے جو ہے نا یہ بندوق نہ چلائی جائے، یہ فلسطین کو بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ تو یورپی یونین نے جو ہے یورپی یونین کے جو کمشنر ہیں جوزف بوریل، انہوں نے بھی جو ہے اس بات کا جو ہے نا شدید تنقید کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا اسرائیل کے اس پلان کے بالکل خلاف ہیں، اور فلسطین کے جو علاقے ہیں ان کے اوپر جو غیر قانونی قبضہ ہے اس کو ہم اس میں شامل ضم کرنے کے بالکل خلاف ہیں، اور یہ کیونکہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے، اس لیے یورپی یونین جو ہے وہ ایک واضح موقف کے ساتھ فلسطین کے ساتھ سپورٹ میں کھڑا ہے۔
ابھی کل ہی جرمنی کے جو ہے وزیر خارجہ انہوں نے بھی اسرائیل کا دورہ کیا، انہوں نے بھی وہاں پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ جو ہے جرمنی کا موقف اور یورپی یونین کا موقف یہی ہے کہ وہ جو ہے نا 2 اسٹیٹ سلوشن کے حق میں ہے کہ ایک آزاد اسٹیٹ فلسطین کی ہو اور ایک آزاد اسٹیٹ جو ہے اسرائیل کی ہو۔ وہ بالکل اس حق میں نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے فلسطین کے علاقوں کے اوپر اپنا ناجائز قبضہ کر لے۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا صورتحال بنتی ہے ساتھ۔ تو جانے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو فوراً مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔